قائد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين الكاملين الأكملين المخلوقين وأصحابه الراشدين المرشدين المنتخبين المنتجبين المخلصين المخلصين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. انتہائی محترم محتشم حضرات علماء کرام، حفاظ قرآن، بزرگوں، دوستوں، جوان ساتھیوں، دعا ہے رب العزت جل شانہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ جن احباب نے انتظام و انصرام فرمایا ہے، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی جہت سے، حتی المقدور، جس حد تک اس سعی میں حصہ ملایا ہے، رب العزت جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ ان کے مال، رزق، صحت اور ایمان میں، زندگی کے تمام معاملات میں، آخرت کی کامیابیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ، دینی ادارہ مدرسہ ضیاء الاسلام اور یہ عظیم الشان جامع مسجد، اس کی انتظامیہ، نمازی، خطیب و امام، مقتدی، آپ سب سامعین، اللہ سب کی جھولیاں ذکر مصطفیٰ کی برکت سے، برکتوں سے مالا مال کر دے۔ دوستان گرامی، وقت عزیز کے تازہ ترین حالات کی روشنی میں بالخصوص ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم گفتگو کے ذریعے اور محافل اور جلسوں کے ذریعے دنیا تک اسلام کا سچا پیغام پہنچائیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ اسلام دہشت گردی، انتہا پسندی، تشدد اور جبر کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام دین محبت ہے، دین رحمت ہے، دین عنایت ہے، دین نعمت ہے، دین کرم ہے، دین سخاوت ہے، دین شفقت ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو ڈوبتوں کا سہارا ہے، جو غریبوں کا آسرا ہے، جو بے سہارا لوگوں کے لیے آخری امید ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس نشست میں ہم نے جس گفتگو عنوان کو گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے حضور علیہ السلام کا رحمت للعالمین۔ ارشاد رب العزت ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ جب اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے، جو جہانوں کا پروردگار ہے، جو ذرہ خاک کو مانند آفتاب کرنے والا ہے، دشمن کو روٹی دینا، اسے رزق فراہم کرنا، اسے تخت و تاج دینا،
اسے دنیا میں مقام دینا، اس کی محنت کا اسے پورا صلہ دینا، اس کے کام کی پوری اجرت دینا، اسے برداشت کرنا، اسے قبول کرنا، باوجود اس کی گردن میں سریا ہونے کے اس کی گردن کو وقت سے پہلے نہ توڑنا، یہ برداشت صرف رب العالمین میں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا دوسرا نہیں ہو سکتا جو اپنے دشمن کو مسلسل پالتا رہے، برداشت کرتا رہے، اس کے لشکر و سپاہ کو روٹی دیتا رہے، سورج غروب ہونے سے پہلے دے دے، جاگ رہے نا۔ اس لیے جب اس نے اپنے بارے میں فرمایا تو رب العالمین کہا، اور جب سرکار کا ذکر ہوا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور کو رحمت للعالمین کہا۔ اب میرا سوال مولانا سے محض اتنا ہے کہ جتنے عالمین ہیں سب کا رب اللہ ہے، جتنے جہان ہیں سب کا رب اللہ ہے، جتنے جہان ہیں سب کا رب اللہ ہے، سب کا پالنے والا اللہ ہے، سب کا پالن ہار اللہ ہے، سب کو سر شام رزق دینے والا اللہ ہے، سب کو عزت دینے والا اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ اب جتنے جہانوں کا رب اللہ ہے، سب جہانوں کا رب اللہ ہے، جب تمام جہانوں کا رب اللہ ہے تو جتنے جہانوں کے لیے اللہ رب ہے، تمام جہانوں کے لیے اللہ رب ہے، تو ماننا ہوگا مصطفیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ عقائد کے مسائل، فلسفہ و کلام کے بے شمار مسائل اس آیت سے اخذ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے آج ان علمی بحثوں کی طرف قدم نہیں بڑھانا۔ ہماری آج توجہ مدینہ کی طرف ہے۔ ہم صرف یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ میرے مصطفیٰ شان رحمت ہے، اور اللہ نے یہ اسلوب کلام ہے، پہلے ما حرف نفی پھر الا حرف استثناء، جب یہ اسلوب ہو تو اس سے حصر پیدا کیا جاتا ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے الا رحمت للعالمین، مگر آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ دنیا کی ہر رحمت میں ایک دوسرا پہلو ہے۔ پانی رحمت ہے لیکن جب طوفان بن کے آ جائے وہ زحمت ہے، ہوا رحمت ہے مگر جب طوفان بن کے آ جائے وہ زحمت ہے۔ آگ نعمت ہے، سردی دور ہوتی ہے، لیکن جب حد سے تجاوز کر جائے تو وہی آگ زحمت ہے۔ فرمایا ہر رحمت کے پہلو میں ایک دوسرا پہلو ہے، لیکن یہ مصطفیٰ ایسے مصطفیٰ ہے کہ جن کا دوسرا پہلو ممکن ہی نہیں ہے، جنہیں رب کائنات نے صرف رحمت بنا کے بھیجا۔ سیدزادے کی آمد پر ذرا بآواز بلند نعرہ لگا دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب تو ماشاءاللہ رونق محفل بھی جا گئے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں اپنوں کے لیے ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، مگر جو غیروں کے لیے رحمت کی چادر بچھائے وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ امیروں کو ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر جو غریبوں کو سینے سے لگائے وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ نیکوکاروں کو تو ہر کوئی ادب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر جو گنہگاروں کے لیے چادریں بچھائے وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ دوستوں کے لیے تو ہر کوئی دعائیں دیتا ہے، مگر جو دشمنوں کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ سنیے، آج دنیا میں آپ تھوڑا صبر سے کام لیں گے، میں انشاءاللہ سلسلہ بار عرض کروں گا۔ آج دنیا میں مختلف طریقوں سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حقوق حیوانات کے نام پر، حقوق انسانی کے نام پر، پھر بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، معلوم نہیں کتنے حقوق کے لیے آواز بلند کر کے مغرب پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور وہ ایک چیلنج کی کیفیت میں ہے کہ دیکھیں جی ہم خدمت کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کی،
ہم مخلوق خدا کے لیے کام کر رہے ہیں. مجھے یہ عرض کرنا ہے، ابھی مغرب نے شعور کی آنکھ نہیں کھولی تھی، کوئی مدینے کی دھرتی پہ بیٹھ کے دنیا بھر کی ساری مخلوق کے حقوق بتا رہا تھا. سب سے پہلے آئیے، چھوٹے چھوٹے پرندے آپ گھروں میں پالتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، مرغ بانی شوق ہے. اور لوگ جب مرغا اذان دیتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے، بیداری نصیب ہوتی ہے. اور آدمی کو وقت سے پہلے اگر آنکھ کھل جائے تو ظاہر ہے طبیعت میں تلخی پیدا ہوتی ہے. کوئی اسے چھری دکھاتا ہے، کوئی بلی کے ڈرامے دیتا ہے، کوئی اسے ذبح کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے، کوئی اسے گالیاں دیتا ہے، کوئی اسے روڑا مارے یا کوئی اسے پتھر پھینکے. ایک چھوٹے سے مرغے کے حق کے لیے، ابھی انسانوں کے حق کی بات تو دور کی بات ہے، ایک مرغا اذان دے اور کوئی اسے سختی کی بات کہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الدیک، مرغے کو گالی نہ دیا کرو، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ بھی کسی کی رضا کے لیے بولتا ہے. وہ کون ہے جو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے حق کے لیے آواز بلند کرے؟ مشکات کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہے. حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار رفع حاجت کے لیے تشریف لائے، واپس آئے، ایک پرندہ حضور کے قدموں میں پھڑ پھڑانے لگا. حضور نے اسے اٹھایا. میں چیلنج کرتا ہوں دنیا بھر کے دانشور، فلاسفہ، ماہر نفسیات، اہل علم اور زوالوجی کے ماہر، بایولوجی کو سمجھنے والے، علم حیوانات پر نظر رکھنے والے، میرا سوال ہے ان سے، دنیا میں کوئی ایسا رہبر، رہنما، کوئی ایسا سائنٹسٹ، ایسا فلاسفر لاؤ جو چھوٹے سے پرندے کی آواز کو سمجھ سکے. اگر ایسا کوئی نہ ملے تو آؤ مدینے میں مصطفیٰ اس کے پھڑ پھڑانے کو حضور سمجھ گئے. فرمایا عبداللہ بن عبداللہ، یہ پرندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ دست ادب جوڑ کے عرض کی، حضور آپ جانتے ہیں. فرمایا ماں کی مامتا ہے، اس کے بچوں کو کس نے پکڑا؟ میں نے عرض کی حضور وہ اڑنے کے قابل تھے، اڑ رہے تھے، شکار کے لائق تھے، میں نے گرفتار کیا. فرمایا تو نے دیکھا نہیں وہ مجھ سے شکایت کرتا ہے، اس کے بچوں کو چھوڑ دو، اس کا دل دکھ رہا ہے. وہ کون ہے جو پرندوں کے دل کی آواز کو محسوس کر سکتا ہے؟ اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ پرندوں کے لیے ہے. لیکن آئیے جانور آپ پالتے ہیں، کتنی بار آپ نے جانور دیکھے، لیکن آئیے حضور کے صحابہ اونٹنی پر سوار ہیں، اونٹوں پر سوار ہیں، ایک ادھر سے آ رہے ہیں، ایک ادھر سے جا رہے ہیں. باہم ملاقات ہوئی گفتگو کے لیے، اونٹنیوں کے کجاووں سے اترے ہیں، گفتگو شروع ہوئی، بات چیت ہو رہی ہے، سلسلہ ایک کلام طویل ہو گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، اونٹنیوں کی پشت پہ بیٹھے صحابہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ معمول کی باتیں ہیں عرب میں، بہت سے لوگ ایسا کر سکتے ہیں، مگر اب ایسا نہیں ہوگا. اس دھرتی پہ کوئی آ چکا ہے. اونٹنیوں کی پشتوں پہ بیٹھ کے کجاؤں اور محملوں سے اترے بغیر گفتگو کا سلسلہ جاری. حضور آئے، نظر اٹھی، فرمایا لا تتخذوها کراسیجا فإنها الدباب. اے میرے غلاموں، یہ اونٹنیاں ہیں، اونٹنیاں ہیں، یہ جانور ہیں، یہ سواریاں ہیں، انہیں کرسیاں نہ بناؤ. اگر تمہیں بات کرنا ہے تو انہیں آرام سے بیٹھنے دو، تم اطمینان سے ایک دوسرے سے باتیں کر لو. جب سفر کا وقت ہے یہ تمہاری خدمت کرتے ہیں، اور جب سفر کا وقت ختم ہو گیا ہے تم نے گفتگو کرنی ہے تو اب انہیں تکلیف نہ دو. ان سے، ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. میں پوچھتا ہوں اس وقت مغرب کہاں تھا جب مدینے کی دھرتی پہ جانوروں کے لیے مصطفیٰ آواز بلند کر رہے تھے؟ ایک بار ذرا چاہ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. پالتو جانوروں کے حق کے لیے آواز بلند کرنا شاید آسان ہو، میں جنگل کے جانوروں کی بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد انسانوں کے حق کی بات ہوگی. جاگ رہے نا؟ جنگل کے وحشی جانور، وحشی درندے،
چیر پھاڑ کے کھانے والے وحشی درندوں کے حق کے بارے میں کون سوچ سکتا تھا، کون سمجھ سکتا تھا؟ کس کے شعور میں یہ بات تھی؟ مشکات کی روایت ہے اور تفصیلاً مسند امام احمد میں ہے، طبرانی نے نقل کیا، مصنف عبد الرزاق میں ہے، ایک چرواہا جنگل میں بکریوں کو سنبھالے کھڑا، بھیڑیا آیا، اس نے بکری اٹھا لی، بس اس نے جو ہی بکری اٹھائی وہ بکری اٹھا کے بھاگنے لگا۔ اس چرواہے نے آواز پیدا کی، عصا مارا، ڈنڈے سے شور مچایا، اپنی بکری کو چھین لیا۔ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا، چرواہے بکریاں چھینتے تھے، مگر آج بھیڑیا بجائے بھاگنے کے بلند جگہ پہ بیٹھ گیا، کہتے اچھا نہیں کیا، میرا منہ آیا، رزق چھین لیا۔ فصیح عربی زبان میں بھیڑیے نے کلام کیا۔ یہ کہتا ہے آج کل بھیڑیے بولنا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا اعتراض ہے میرے بولنے پہ تو آؤ ذرا سر کے ساتھ بولتے۔ اس نے جو کلام کیا اسے باقاعدہ طور پہ نقل کیا گیا ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور مولانا اس حدیث کا انکار قیامت کا سورج طلوع ہونے تک نہیں کر سکتا۔ اس قدر متحقق روایت ہے۔ اب بھیڑیے نے فصیح عربی میں کہا اعجب من ھذا رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضی وما هو کائن بعدکم۔ فرمایا اس سے عجیب تر بات یہ ہے، بھیڑیا کہتا ہے میرے کلام کرنے سے زیادہ، میری گفتگو کرنے سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کھجوروں کے جھنڈ کی سرزمین پر دو وادیوں کے درمیان ایک اللہ کا محبوب جلوہ نشی ہو چکا ہے، یخبرکم بما مضی، جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی بتا رہا ہے، وما هو کائن بعدکم، جو تمہارے بعد ہونے والا ہے وہ بھی بتا رہا ہے، پہلے کی خبریں بھی دے رہا ہے، بعد والی خبریں بھی دے رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں مولانا اب ہمیں بتائیے اس بھیڑیے نے کہاں سے علم حاصل کیا تھا، کس مدرسے میں پڑھا تھا، کس خانقاہ سے تربیت حاصل کی تھی، کس کالج میں گیا تھا، کس اکیڈمی میں اس نے علم پڑھا تھا، کس یونیورسٹی میں جا کے داخلہ لیا تھا، کہاں سے اس نے عربی سیکھی تھی، انسانی زبان میں کلام کرنا اس نے یہ سلیقہ کہاں سے سیکھا تھا، اسے یہ شعور کہاں سے ملے گا؟ اب دنیا سمجھے یا نہ سمجھے، بات محض اتنی ہے کہ جنگل سے گزرتے ہوئے میرے محبوب کے رخ پہ ایک نظر پڑ گئی تھی، وہ عنایت کی نظر میرے مصطفیٰ کی کام کر گئی، ایک بھیڑیے کو بولنے کا شعور آیا، عربی کا سلیقہ آیا، بات کرنے کا طریقہ آیا، اور اسے وہ شعور ملا کہ کہتا ہے ایسے رسول کی آمد ہوئی ہے یخبرکم بما مضی وما هو کائن بعدکم، اول سے لے کر آخر تک ساری خبریں اس کے پاس ہیں۔ میں قربان اس عقیدے پر کہ جنگل کا بھیڑیا بھی قبول کرتا ہے کہ ہے مصطفیٰ اتنے پیارے کہ اگر وہ چاہے تو پہلے کی باتیں بتائے، چاہے تو بعد کی باتیں بتائے۔ کاش ارباب دانش اس بات کو سمجھ پاتے، انبیاء کے علم کے لیے ترازو نصب کرنے کی بجائے کسی ادب والے کے پاس بیٹھ کر ادب کے چند الفاظ سیکھ لیتے۔ مدینے کا سارا ماحول گواہ ہے، مصطفیٰ جب چاہے علم پر گفتگو کرے، اولین کی باتیں کرے یا آخرین کی، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے علم کے خزانے عطا کر دیے۔ رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضی وما هو کائن بعدکم۔ چرواہے نے کہا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ بھیڑیا کہتا ہے تم جاؤ اس محبوب کی زیارت کے لیے، اتنی دیر تک تمہاری بکریوں کی حفاظت میں کرو۔ اب اس نے بکری اٹھانے سے انکار کر دیا ہے، حفاظت پہ معمور ہے۔ آپ نے کبھی جنگل میں یہ قانون دیکھا ہے؟ اور یہاں تو شہروں میں بھی قانون نہیں ہے۔ امن کی بات کرنے والوں کے لیے قانون ہو سکتا ہے، مگر شر پسندوں کے لیے کوئی قانون نہیں۔ یہاں تو شہروں میں جنگل کے قانون ہیں، اور جو جنگل میں ادب کا قانون نافذ کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ریوڑ کو سنبھالے، ایک بھیڑیا جنگل میں ہے،
बारगाह सरकार में हासिल हुए। अर्ज के प्यारे, गुलामी करने कबूल फरमा लीजिए। कलमा पढ़ा, आराम से बैठा। अब सुनिए, आखिर भेड़िया भी तो जानवर था, उसके अंदर भी कोई जान थी। कौन उसके हक की परवाह करता? अगर मदीने में परवाह न की जाती तो कोई न करता। मेरे हुजूर ने फरमाया चरवाहे से, उद इला गनमिक, पलट जाओ अपने रेवड़ की तरफ। तुम्हारी बकरियां कम नहीं हुई होंगी, ज्यादा हो गई होंगी। मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर मस्जिद में है, हुजूर मदीना में है, भेड़िया जंगल में है, बकरियां जंगल में हैं, सरकार जहां बैठे फरमा रहे हैं तुम्हारी बकरियों में इजाफा हो चुका है। मैं पूछता हूँ मौलाना, ये गैब है या हाजिर, ये तुम्हारा मसला है। मैं समझता हूँ ये कमाल इल्म मुस्तफा। और मुहद्दिसीन और शारहीन फरमाते हैं कि हुजूर का ये फरमाना कि पलट जाओ रेवड़ की तरफ इसलिए था, हुजूर अपनी महफिल से उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्यों उठाया कि भेड़िया जंगल में थक चुका था। जो भेड़िए की थकावट को महसूस करे उसे मुस्तफा कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर जानवरों की बात होती रही तो सुबह हो जाएगी। आगे चल रहा है। आज बच्चों के हकूक का बड़ा ढिंढोरा है, बहुत आवाज बुलंद हो रही है। मैं पूछता हूँ, एक नजर जरा मदीने की तरफ उठा के देखिए। एक शख्स का बेटा गुम हो गया, सारा दिन वो बेटे को तलाश करता रहा और उसे बेटे का सुराग न मिल सका। आपको मालूम है, अगर बेटा गुम हो जाए दिल गर्व महसूस करता है, दुख महसूस करता है, दर्द महसूस करता है। जिगर जख्मी था, सीना छल्ली था। बेटे को तलाश करते करते शाम के साए फैलने लगे, तबीयत उदास हो गई। इस हाल में हुजूर की बारगाह में आए, अश्क रमा थे और कपड़ों पे गर्दो गुबार था, शहर भर की खाक छानी थी। बेटा न मिल सका। जब आए, अर्ज की प्यारे, आज मेरा बेटा गुम हो गया है, सारा दिन तलाश किया है, मुझे बेटा नहीं मिला। अभी सरकार से अर्ज ही की थी कि हुजूर के सिहाबी बोल उठे, मैं अभी बाग से गुजर रहा था, मैंने देखा है तुम्हारा बेटा बच्चों के साथ बाग में खेल रहा था, बस इजाजत लेके जाने लगे। हुजूर ने फरमाया लम्हा भर के लिए ठहर जाओ, मेरी बात सुन के जाओ। इत्मीनान से बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया सारा दिन बेटे को तलाश किया है, तुम्हारा दिल दर्द से मामूर है, सीना तुम्हारा मोहब्बत के मौजों से मामूर है और तुम्हारी मोहब्बत का समंदर मौजे मार रहा है। फरमाया दिल तुम्हारा कैफियत महसूस कर रहा है। तुम जाओगे अपने खेलते हुए बेटों को बुलाओगे तो कहोगे जा इब्नी ताल इलैया, मेरे बेटे मेरे करीब आओ। फरमाया उसे नाम के साथ पुकारने की बजाय उसे बेटा कह के पुकारोगे। ख्याल रखना, जब बच्चों में खेलते हुए अपने बेटे को बुलाना तो नाम लेके बुलाना, बेटा कह के ना पुकारना। अर्ज करता है हुजूर वो मेरा बेटा है, मेरा अपना बेटा है। हुजूर फरमाते मैं जानता हूँ वो तुम्हारा बेटा है, लेकिन हो सकता है उन बच्चों में कोई यतीम खेल रहा हो। तुम जब अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे यतीम का दिल दुख जाएगा, और मैं मुस्तफा किसी यतीम का दिल भारी हो जाए मेरे लिए ये बात गवारा करने के लायक नहीं है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, जब जाना उसे नाम से पुकारना। मैं कहता हूँ जो बच्चों के हक के लिए इस कदर आवाज बुलंद करे, उस वक्त मगरिब कहाँ था? एक मुस्तफा थे जो दुनिया को बता रहे थे कि दिल क्या होता है, दर्द क्या होता है, दूरी क्या होती है, यतीमी क्या होती है। हाँ, एक मुस्तफा है जो दुनिया को बता रहे थे जिसका कोई न हो उसका मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलाद नबी, जश्न ईद मिलाद नबी। बहुत अच्छे। आज ये आवाज बुलंद करना मेरे नबी का दीन रहमत है, सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं। हुजूर की पूरी जिंदगी को देखने की कोशिश कीजिए, वो उनकी जिंदगी का एक लम्हा पूरी तारीख इंसानी पे भारी है। वो मेरे प्यारे मुस्तफा है, वो कायनात से निराले मुस्तफा है।
وہ بہت خوب مصطفیٰ ہے. جانتے ہیں آپ غلاموں کی زندگی آپ جانتے ہیں, غلام کا اپنا کچھ نہیں ہوتا, اس کا سب کچھ کسی اور کے لیے ہوتا ہے. اور اس معاشرے میں جہاں غلام کی کوئی زندگی نہ ہو, کوئی عزت نہ ہو, سنیے ایک میرے نبی کا بھی غلام تھا. قرآن مجید فرقان حمید میں حضور کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان ہے, تفصیل کے ساتھ علامتیں بیان ہیں, لیکن حضور کے صحابہ میں سے ذاتی نام صرف ایک صحابی کا ہے, اس کا نام ہے زید, اور وہ حضور کا غلام تھا. وَقَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا بَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. جس صحابی کا ذاتی نام قرآن بیان کر رہا ہے وہ صحابی غلام ہے, آزاد نہیں. اور یہ واقعہ حضور کے 40 سالہ زندگی سے پہلے کا ہے, اعلان نبوت سے پہلے کا ہے, اظہار نبوت سے پہلے کا ہے. مولانا کا یہ اصرار میرے لیے غلط ہے کہ میں جب حضور کی سیرت کو بیان کروں تو 40 سال کے بعد شروع کروں. کیوں مولانا, میرا نبی تو پہلے دن سے نور علی نور. وہ تو اگر حلیمہ سعدیہ کے مقدس بدن سے ان کے لبھائے مبارک لگتے ہیں تو دودھ رواں ہو جاتا ہے. ایک سمت کا دودھ پیتے ہیں اور دوسری جانب کا نہیں پیتے. حلیمہ سعدیہ وقت کے علام کے پاس پہنچی, یہ عجیب لگتے جگر ہیں, ایک سمت کا دودھ پیتے ہیں دوسری جانب کا نہیں پیتے. بتانے والے نے بتایا حلیمہ یہ عادل ہیں, اپنے دودھ پینے والے رضائی بھائی کا حق نہیں پیتے. میرے مصطفیٰ کی سیرت تو اس وقت بھی نور علی نور. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی؟ میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جناب زید حضور کے غلام ہیں, اور ان کا قصہ یہ ہے کہ آغوش مادر میں ڈاکوں نے حملہ کر کے قافلے پر انہیں اٹھا لیا اور پھر انہیں بیچتے رہتے. وہ بکتے بکتے مکہ میں آ گئے, اب جوان ہو گئے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خریدا اور خرید کر کے حضور کی غلامی میں دے دیا. 20 سال تک کا کم و بیش عرصہ اس کے باپ نے زید کو دنیا کی تجارتی منڈیوں میں ڈھونڈا, شہروں کی خاک چھانی, اپنا خون تلاش کرتے رہے, اپنا بیٹا تلاش کرتے رہے. ماں کی آنکھیں ضائع ہو گئی, دل درد سے بھر چکا تھا. 20 سال تک گھر میں کوئی خوشی عید نہ ہو سکی. ہر دن انتظار میں گزرا, ہر رات تڑپتے ہوئے گزری. خواب و خیال میں زید گھومتا تھا, اپنے جگر کے ٹکڑے کو تلاش کرتے ہوئے زندگی گزری تھی. انہیں کسی نے جا کے بتایا, یمن میں جا کے بتایا کہ تمہارا بیٹا مکہ میں ایک سخی گھرانے کا ہوا. انہوں نے تیاری کی, رخت سفر کرنا. سنیے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے, اظہار رسالت سے پہلے کا واقعہ ہے. حضور کے کاشانہ اقدس کی طرف بڑھے. جب مکہ میں آئے تو خاندان زید کے خاندان والوں نے مکہ والوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ وہ کیسے ہیں. انہوں نے کہا یہ نہ پوچھو کہ وہ کیسے ہیں, بہت خوب ہیں, بہت نرالے ہیں, بہت پیارے ہیں, بڑے حسین ہیں, دلکش ہیں, دل نشین ہیں, بہت خوب. انہوں نے کہا یہ بتاؤ سخی کیسے ہیں. فرمایا ان جیسا کوئی سخی نہیں. حضور کے دروازے پہ آئے. میں پورے وثوق اور علمی دیانتداری سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سکھ, جو خوشی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں میسر تھی, شاید حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں کہیں اور حضور کو میسر نہ آئی. اگر قیامت تک یہ دنیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے احسان اتارنے میں لگی رہے, مولا کی عزت کی قسم نہیں اتر سکتا. خدیجہ اسلام کی وہ شیر دل خاتون ہے جن کا سارا سرمایہ مسلمانوں کے لیے صرف ہوا ہے. خدیجہ کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر کے سارے سکھ امت میں بانٹ دیے گئے اور ساری دنیا کے دکھ اٹھا کے جس گھر میں لائے گئے وہ گھر خدیجہ الکبریٰ ہے. دنیا کو جب امن کی تلاش ہو مصطفیٰ کے دروازے پہ آتی ہے, اور جب مصطفیٰ کو امن کی تلاش تھی
میرے آقا کو خدیجہ کا گھر پسند آیا. ان لفظوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے.